الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا۔ معزز ناظرین کرام، آداب زندگی کی سیریز میں سے آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آداب نوم پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دین اسلام مسلمان کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں رہنمائی کرتا ہے، اور کسی بھی پہلو میں مسلمان کو یہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ سونا، آرام کرنا، یہ بھی انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ کائنات کے خالق و مالک نے رات کی تاریکی کو، آرام کرنے کو، اس سونے کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک فرما دیا کہ یہ رات میں نے تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے، تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے، اور یہ نیند بھی تمہارے لیے آرام کا ایک ذریعہ ہے، سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان ریفریش ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ ریفریش ہو جاتا ہے، انسان کی قوت اور توانائی برقرار رہتی ہے، بلکہ بحال ہو جاتی ہے۔ سارا دن انسان تھکن سے چور ہوتا ہے، کام کر کر کے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب آرام کرتا ہے اس انسان کو، اس کے جسم کو سکون مل جاتا ہے۔ بلکہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی تو سنت مطہرہ ہے کہ آپ تو دوپہر کے وقت بھی قیلولہ کیا کرتے تھے۔ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، تم قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ آج کے وقت کے حساب سے تقریباً آدھا گھنٹہ انسان آرام کر لے دوپہر کے ٹائم میں، اس سے انسان کی رات کی نیند بھی پرسکون ہوتی ہے، عبادت کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور سارے دن کی تھکاوٹ سے چور چور انسان اس کو آدھا گھنٹہ تقریباً آرام کر لینا، یہ اس کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا آرام بن جاتا ہے۔ اس کے دماغ کا اور اس کے جسم کا یہ ایک ریفریشمنٹ کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، سونے کے آداب بھی دین اسلام نے بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلا ادب، اس کے بعد ترتیب وائز سارے آداب پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے نیند کے آداب میں سے، عشاء کی نماز سے پہلے ایک مسلمان کا سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام زندگی میں کبھی بھی عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوئے، آپ نے سبق بھی یہی دیا ہے، آپ نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک جاگتے رہنا اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ چند مخصوص صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ خامد اور بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد تک جاگ سکتے ہیں۔ مہمان آیا ہے، آپ مہمان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، تعلیمی سلسلہ ہے، آپ تعلیمی سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ جاگ سکتے ہیں۔ عبادت کا معاملہ ہے، آپ عبادت کو وقت دینا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد جاگنا جائز ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایسا کام نہیں، پھر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ان آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے، طہارت اور پاکیزگی اختیار کر کے سوتا ہے، تو کائنات کا خالق و مالک اس کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بطور باڈی گارڈ کے، محافظ کے طور پہ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ فرشتہ اس انسان کے لیے ساری رات دعائیں کرتا رہتا ہے۔ بلکہ یہاں تک موجود ہے، یہ انسان جب بھی کروٹ تبدیل کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس پہ رحمت نازل کر، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو گویا کہ کتنی بڑی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ اور اگر انسان نے غسل کرنا ہے، اس پہ فرضی غسل واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ رات کو سونے سے پہلے غسل نہیں کر پا رہا، سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یا اسے کوئی اور پرابلم ہے، تو اس انسان کے لیے بھی رسول اللہ نے یہی رہنمائی کی ہے کہ وہ وضو کر کے، کم از کم وضو کر کے ضرور سوئے، وضو کے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ تیسرا ادب سونے کے آداب میں سے
جب آپ اپنے بستر پر جائیں، اپنے بستر کو جھاڑیں، اس کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تہبند کے نیچے والے حصے کو، نیچے والے کپڑے کو، یعنی کہ نیچے والے پلو کو، آپ اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے کمرے بڑے صاف ستھرے ہیں، ان کے اندر باقاعدہ کارپٹ ہے، قالین ہے اور بہترین ماحول ہے، ہمیں بستر صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، اس میں گرد و غبار کا، مٹی کا، نقصان دینے والی چیز کا ہمیں کچھ ذرہ بھی احساس نہیں ہو رہا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے بستر پر نہیں ہوتے ہو اس وقت کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، پھر وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہاں سے محدثین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جنات جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے بستر پر آ کے لیٹ جاتے ہیں، اور جب ہم بستر پہ سوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا آداب نوم میں سے تیسرا ادب یہ ہے اپنے بستر کو جھاڑیں، اور چوتھا ادب یہ ہے کہ گھر کے دروازے اچھی طرح سے بند کریں، اور جب دروازہ بند کریں اس وقت بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ گھر کے اندر برتن دیکھیں، اپنے کچن کا جائزہ لیں، کچن کے اندر کوئی برتن خالی اور کوئی برتن وہ ننگا تو نہیں پڑا ہوا، جو برتن بھی ننگا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر لکڑی رکھ دیں، اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں، اگر کوئی اور چیز اس کو ڈھانپنے کو نہیں ملتی اس کو الٹا کر کے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پورے سال کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک رات ایسی آتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان سے وبائیں نازل کرتا ہے، اور جب برتن خالی ہوتے ہیں وہ وبا ان برتنوں میں شامل ہو جاتی ہے، ان پہ داخل ہو جاتی ہے، پھر جب آپ اس برتن کو استعمال کرتے ہیں تو وہ وبا ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی فرمان میں حکمت موجود ہے، آپ نے پھر فرمایا کہ جب تم کسی برتن کو ڈھانپو اس کے اوپر کوئی ڈھکن رکھو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکن رکھو اس کے اوپر، گویا کہ بسم اللہ ہر موقع پہ آپ نے سکھا دی ہے، اس میں برکت ہے اللہ کے نام میں۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اس دور میں کہا تھا جب چراغ جلا کرتے تھے اور چوہیا وہ چراغ کی بتی کھینچ کے گھر کو آگ لگا دیا کرتی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ چراغ بند کر کے سویا کرو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بجلی کے مسائل ہیں، عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو موم بتی یا کوئی دوسرے ذرائع اختیار کر لیتے ہیں جس سے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے وہ مچھر کو بھگانے کے لیے کچھ ایسے ٹکیاں اور آگ کے کچھ ایسے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو رات کو جلتے رہتے ہیں، اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ پیغمبر کائنات کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان کو بھی بجھا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں کچھ محدثین اور علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ آج کل جدید الیکٹرک کے یہ آلات موجود ہیں، لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ان کو بھی بند کر کے سونا چاہیے، چونکہ تاریکی، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو انسان جب اندھیرے میں سوتا ہے اس کا دماغ زیادہ ریفریش ہوتا ہے، انسان کے جسم کو زیادہ سکون اور راحت ملتی ہے۔ لہٰذا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انسان کو رات کو لائٹیں بند کر کے آرام کرنا چاہیے، خصوصاً اس کمرے میں، اس جگہ پر جہاں انسان آرام کر رہا ہے وہاں پر لائٹ بند ہونی چاہیے۔ اور آداب نوم میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر آئیں تو بستر پر دائیں جانب پہ لیٹیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں کنپٹی کے نیچے رکھیں، دائیں کروٹ پہ لیٹیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کے لیٹیں، لیکن قبلہ رخ ہو کے لیٹنے کی مجھے کوئی خاص دلیل نہیں ملی، البتہ دائیں کروٹ پہ لیٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تعلیم ہے، آپ کی رہنمائی ہے۔ جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات نے ان سے ایک موقع پہ کہا تھا اذا آویت الی فراشک، براء جب تم اپنے بستر پہ جاؤ فتوضا کا وضوءک للصلاۃ، جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ایسے وضو کرو، اور ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر اپنی دائیں جانب پہ، دائیں کروٹ پہ لیٹو۔ جب آپ نے لیٹنا ہے تو دائیں جانب پہ، اس کے بعد جب نیند آ جائے بے شک آپ بائیں جانب پہ ہو جائیں،
دائیں پہ ہو جائیں، ساری رات انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے، لیکن جب آپ نے آغاز کیا اس وقت نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ آپ دائیں جانب پہ لیٹ کے سوئیں اور پھر دعا پڑھیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے یہ دعا بھی اپنے صحابی کو سکھائی، اور قربان جائیں ناظرین کرام، اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں، کتنے کمال کی دعا ہے، کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو یہ دعا سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں، کیا کمال کی دعا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنی مکمل توجہ تیری طرف لگا دی ہے، والجات ظہری الیک، اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، وفوضت امری الیک، میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، زندگی کا ایک ایک معاملہ اللہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، رغبتاً ورہبتاً الیک، اللہ مجھے تیری طرف شوق بھی بہت زیادہ ہے، تیری رحمتوں کی محبت، تیری ملاقات کا شوق، اللہ تیری عبادت کا شوق اللہ مجھے بہت زیادہ ہے، لیکن تو اسے ڈرتا بھی ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تیرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں دے سکتا، تیرے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں رات کو سوتے وقت، اس رات کی تاریکی میں اور موت کی وادی میں اترتے وقت اللہ میں تجھ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، ایمان کا اعلان کرتا ہوں کہ تیری نازل ہونے والی کتاب پر میرا ایمان ہے، اور تیرے آنے والے تیرے مقرر کردہ رسول پر بھی میرا ایمان ہے۔ اللہ جس کو تو نے اپنا پیغمبر، ہمارا ہادی رہنما، اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کی نبوت پہ، اس کی رسالت پہ میرا ایمان ہے۔ قربان جائیں کس قدر کمال کی دعا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے پھر یہ بھی دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ وہ لمبی حدیث ہے، بلکہ 3 احادیث اس طرح کی ملتی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابہ کرام سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے کہ ان تینوں نے اپنے اپنے مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھا تھا، اور مال چوری ہو رہا تھا، چور نے آ کے بتایا کہ تم اس کو پڑھو، تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا۔ جناب ابو ہریرہ کی حدیث تو بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ کی نبی علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی، اس مال کی تم نے نگرانی کرنی ہے۔ 3 دن مسلسل چور آتا رہا، آپ اس کو پکڑتے رہے، اور جب تیسرے دن آیا اس نے پھر آ کے آیت الکرسی بتائی کہ آپ اس کو پڑھ کے سویا کرو۔ ایک حدیث میں تو آیت الکرسی کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کو بھی بیان کیا اس حدیث کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اور پھر اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت الکرسی ان دونوں آیات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر صرف آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے تو یہ بھی بہت فائدہ دینے والی چیز ہے، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا ادب یہ ہے، جب آپ اپنے بستر پہ سوئیں، اپنے بستر پہ لیٹیں، اس وقت اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، اور ذکر کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے، یہ دعا نبی علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ ہر انسان کو یاد ہیں، سبحان اللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اللہ اکبر ہر مسلمان کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے
رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یا انسان کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو انسان یہ کلمات پڑھ کے رات کو سوتا ہے، رات کے کسی وقت میں اگر اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اٹھے اپنے اللہ سے جو بھی دعا کرے، کائنات کا خالق و مالک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے کہہ دیتا رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پانچواں ادب یہ ہے، جب آپ اپنے بستر پہ لیٹیں اس وقت پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ کس قدر کمال کی دعا ہے، اللہ میں تیرا نام لے کے سونے لگا ہوں، اموت و مرنے لگا ہوں۔ گویا کہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، نیند یہ بھی موت کی طرح ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ نیند کو بھی موت ہی قرار دیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نیند کو موت قرار دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، مالک کائنات کی کرم نوازی ہے۔ ہم موت کی طرف جاتے ہیں، موت کی وادی میں اترتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ انسان دعا کرتا ہے بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرا نام لے کے میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا، اے اللہ اب تو میری حفاظت ایسے فرمانا، اللہ اگر تم مجھے موت دے دے تو پھر مجھ پہ رحم کرنا، اور اگر تم مجھے نیند کے بعد اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے تو پھر ایسے میری حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے یہاں یہ بھی طریقہ سکھایا، جب آپ بستر پہ لیٹیں اس وقت 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سارے دن کی تھکاوٹیں، سارے دن کی انسان کی وہ پریشانیاں، جب انسان یہ ذکر کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کی تھکاوٹیں اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور دن کے اجالے میں جو گناہ کر بیٹھا ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ساتواں ادب یہ ہے، جب آپ اپنے بستر پہ لیٹیں اپنے دائیں کن پٹی کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہیں، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ 3 بار یہ کلمات کہنا پیغمبر کائنات علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ رب قینی عذابک، اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ کر لے، یوم تبعث عبادک، کل قیامت کو جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ تو مجھے اس وقت عذاب سے محفوظ کر لینا۔ انسان گویا کہ اپنے سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے سو رہا ہے، دن کے اجالے میں، مارکیٹ کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت کے سلسلے میں، اپنے روزی کمانے کے سلسلے میں انسان کتنے گناہ کرتا ہے، نادانستہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، دانستہ بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن رات کو سوتے وقت اپنے رب سے معافی مانگ کے سوتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک یقیناً رحمتیں کرنے والا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پورے دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ اگر اسی نیند کی حالت میں یہ موت کی وادی میں اتر گیا تو کائنات کا خالق و مالک اس کو گناہوں سے پاک کر کے اٹھائے گا، لیکن اگر اس کو دوبارہ اٹھنے کا موقع مل گیا تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں اٹھے گا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی سنت مطہرہ صحابی یہ بھی بیان کرتے ہیں، جب آپ بستر پہ بیٹھتے تو بستر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 مرتبہ معوذات کو پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 آخری صورتیں ان کو معوذات کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام ان کو 3 مرتبہ پڑھتے، اور 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ یوں پھونک مارتے، پھر اپنے پورے جسم پہ ان کو پھیرتے، اپنے چہرے پہ، حتیٰ کہ جسم سے پیچھے جہاں تک آسانی سے آپ ہاتھ لے جا سکتے، اپنے جسم کے سر سے لے کے اپنے پاؤں کے ناخنوں تک آپ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کائنات کا خالق و مالک شیطانی اثرات سے اور
جادو ٹونے سے، شیطانی وساوس سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا یہ بھی عمل ہمیں ملتا ہے نیند کے آداب میں سے۔ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ 2 آیات سورہ البقرہ کی آخری آیات جو انسان کو پڑھتا ہے کفتاہ، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر طرح کے مسئلے سے، زندگی کی الجھنوں سے، زندگی کے معاملات سے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھنا بھی نبی مکرم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سورہ الملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے، آپ سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے، بلکہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے تو فرمایا کہ 30 آیات کی ایک سورت ہے جو انسان رات کو ان کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ یقیناً اگرچہ ان دونوں صورتوں کو نیند کے بالکل عین وقت پہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جب رات کا آغاز ہو چکا ہے کسی وقت بھی ان کو پڑھ لیں اپنی نیند کی نیت سے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے فائدے سے ہمیں نوازے گا اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا۔ پھر اس کے بعد جب انسان اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو نبی مکرم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے، اگرچہ اس حدیث پہ علماء کرام نے کلام بھی کیا ہے، سب سے آخر میں آپ سورہ الکافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے، سب سے آخر میں سورہ الکافرون پڑھتے تھے آپ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس مکمل صورت کو نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سونے کا حکم دیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں کفر سے برات کا اظہار ہے، کافرانہ عقائد سے برات کا اظہار ہے اور دین اسلام پہ انسان کے پابند رہنے کا اظہار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ ہمیشہ کے لیے کاربند رکھے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ بھی کام ضرور کرنا چاہیے کہ صبح تہجد کی نیت کر کے انسان سوئے، پکا ارادہ کر کے سوئے کہ میں نے قیام اللیل کرنا ہے، میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق عطا فرما دی، انسان اٹھا تہجد کی نماز ادا کی تو یقیناً اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں اٹھ سکا تو اس کو نیت کر کے سونے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اگر آپ تہجد کی نیت نہیں بھی کر رہے تو کم از کم فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی نیت کر کے ضرور سوئیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو انسان رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پوری رات کی نماز کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی نیت کر کے سوئیں۔ اگر اٹھنے کی توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اگر انسان سویا رہا نہیں بیدار ہو سکا اس کی نیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ رات سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگ کے سوئیں۔ اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو کوشش کریں، دل کو بڑا کریں، رات کو سونے سے پہلے اس کو معاف کر کے سوئیں۔ کیا پتہ انسان موت کی وادی میں چلا جائے، دوبارہ اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے، آپ کسی کو معاف کریں گے، کائنات کا خالق و مالک ہمارے لیے معافی کے انتظامات فرما دے گا۔ اور اس کے بعد جب صبح بیدار ہونے کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام کی بیداری کی سنتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بیدار ہونے کی آپ کی جو سنتیں ہیں، نبی علیہ السلام جب اٹھتے اپنے بستر پہ آرام سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ اٹھیں، افراتفری نہ مچا دیں، بھاگم دوڑ نہ مچا دیں، اٹھیں بڑے سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اپنے بستر پہ بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو یوں ملیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اپنی نیند کو دور کریں، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے، لیکن ایک وقت تو میں نے تیرے پاس ہی آنا ہے۔ اور پھر یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی بدنی وآذین لذکری۔ اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے دوبارہ اٹھنے کی توفیق سے نوازا، میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی، اور کائنات کے خالق و مالک نے اپنے ذکر کے لیے مجھے دوبارہ سے تیار کر دیا، میں نماز پڑھوں گا اٹھ کے۔ پھر آپ اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کی سنت کے مطابق سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ 10 آیات نبی علیہ السلام اپنے بستر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ اٹھتے، آپ جا کے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسواک کرتے، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ تسلی کے ساتھ مسواک کرتے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو باب باندھا ہے تہجد کی نماز کو لمبا کرنے کا، اور اس میں پھر یہ بھی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تسلی کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ گویا کہ سوتے وقت بھی مسواک کرنا اور اٹھ کے پھر مسواک کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک آپ کا مسواک آپ کے تکیے کے پاس رکھا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں بھی جہاں پہ ہم موبائل رکھتے ہیں، اپنے موبائل کی دیگر ڈیوائسز رکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو سوتے وقت مسواک بھی رکھ کے سوئیں، تاکہ صبح اٹھیں ہمیں مسواک کو تلاش کرنے کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، اور پھر آپ نماز کی تیاری کریں، نماز کے لیے جائیں۔ تہجد کی نماز کا وقت مل گیا وہ ادا کریں، فجر کی نماز کا وقت ہے آپ اس کو ادا کرنے کے لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے آداب کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ دین اسلام کے آداب کو اپنانے کی توفیق سے نوازے، اور اسی سے اللہ ہماری زندگیوں کو مزین کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔